بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيُّونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٌّ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت واضح دلائل ارشاد فرمانے کے بعد ارشاد ہوا کہ اے میرے حبیب، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، تو آپ ان سے فرما دیجئے لی عملی ولکم عملکم، میں زندگی ایک راہ پہ گزار رہا ہوں، ایک قاعدے، ایک طریقے کے مطابق میرے اعمال، میرا کردار، میری زندگی کے معاملات ہیں، اور وہ میرے لیے ہیں۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ میرے سامنے آئے گا۔ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تم جو لوگ میری باتوں پہ یقین نہیں کرتے، میری تکذیب کرتے ہو، اپنی مرضی سے اپنی راہ عمل اپناتے ہو۔ مخاطب تو یہاں وہ لوگ ہیں جو حضور کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب وہ نبی نہیں مانتے تو پیروی کیوں کریں گے؟ ان کا اپنا ایک طرز حیات ہے، لینے دینے کا ایک اپنا طریقہ ہے، کاروبار کا ایک اپنا طریقہ ہے، اپنی مرضی سے سود کھائیں، حرام کھائیں، شراب پئیں، جوا کھیلیں، برائی کریں، رشوت لیں، دھوکہ دیں لوگوں کو، ان کے اپنے اعمال ہیں۔ تو فرمایا اللہ کریم کے ہاں ہر عمل کا ایک بدلہ ہے، ایک اجر ہے۔ جو میں کرتا ہوں وہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ مجھے ملے گا، اور جو تم کرتے ہو اس کا بدلہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ ایک تیسرا فریق بھی ہے جس کو یہاں واضح طور پر شامل تو نہیں کیا گیا، لیکن بین السطور وہ بھی آ جاتا ہے۔ انہی میں انکار کرنے والوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بظاہر ماننے والوں میں تھے، لیکن کردار کے اعتبار سے ان کی مشابہت کفار اور نہ ماننے والوں سے تھی۔ تو سوچنا پڑے گا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، مسلم کون ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں، مومن کون ہے۔ اس کے ساتھ اتباع کی قید لگ گئی اس آیہ کریمہ میں کہ مومن وہ ہے جو عمل میں حضور کا اتباع کرتا ہے۔ اگر عمل میں اتباع نہیں کرتا، زبانی کہتا بھی رہے میں مومن ہوں، تو اس کے کہنے کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ تو اللہ ہی جانے، جو کردار سے بھی واقف ہے، دلوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتے، لیکن ہر بندے کو خود سوچنا چاہیے
کہ جب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کیا تو پھر اپنے کردار میں ان کا اتباع کیوں نہ کروں؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ایک شخص تو نبی مانتا نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس پر کردار کی پابندی تو نہیں آئے گی، وہ نبی نہیں مانتا۔ لیکن جو مانتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ کے سچے نبی ہیں، اس کے پاس تو اختیار نہیں رہ جاتا کہ پھر وہ اپنا کردار اپنی مرضی کا ادا کرے، اسے تو اتباع کرنا لازم ہے۔ سو فرمایا جو کوئی عمل کرتا ہے اس کا بدلہ اسی کو ملے گا۔ لی عملی ولکم عملکم، میرے اعمال میرے لیے ہیں، تمہارا کردار تمہارے لیے۔ انتم بریون مما عملو، اگر تم سمجھتے ہو کہ نعوذ باللہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا میں سچا نبی نہیں ہوں یا جو طرز حیات میں بتاتا ہوں وہ صحیح نہیں ہے، تو میں خود تو اس پر عمل کر رہا ہوں، میرے عمل کا بوجھ تم پر نہیں ہے۔ انتم بریون مما اعمل، جو میں کرتا ہوں تم اس سے بری ہو، تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو۔ وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کرتے ہو میں بھی اس سے بری ہوں، میری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہاں ایک چیز اور واضح ہو گئی کہ دین کا پہنچانا فرض ہے، دلائل سے ثابت کرنا فرض ہے، حق کو حق ثابت کرنا فرض ہے، اچھی بات ہے، لیکن دین کا منوانا شرط نہیں ہے۔ ماننے کا اختیار اللہ کریم نے ہر فرد کو دیا ہے، اگر وہ مانتا ہے تو اللہ اس کا ایمان قبول فرمائے، اسے توفیق عمل بھی دے، نہیں مانتا تو اس کی جواب دہی کرنا صرف اللہ کا حق۔ کوئی بندہ کسی سے زبردستی کرنے کا مجاز نہیں ہے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ جو ہمارے خیالات سے مطابقت نہیں رکھتا اسے گولی سے اڑا دو، اسے بم سے اڑا دو، اسے قتل کر دو، یہ جائز نہیں ہے۔ شرعی اختلافات پر قتل کا کوئی جواز نہیں ہے، یعنی شریعت ٹھونسی نہیں جا سکتی۔ اگر زبردستی منوانا ہوتا تو وہ قادر مطلق خود منوا سکتا تھا، شرط لگا دیتا کہ جو میرے نبی کا اتباع نہیں کرے گا اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، اس کی سانس رک جائے گی، وہ کھانا نہیں کھا سکے گا۔ کون تھا جو نہ مانتا؟ حکماً منوایا۔ اگر اللہ نے نہیں، انسانوں کو استعداد دی، شعور دیا، عقل دی، اور پھر انبیاء مبعوث فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اپنی کتاب اتاری، اب اختیار دے دیا انسان کو کہ وہ چاہے تو دامن رسالت تھام کر میری خوشنودی، میری رضا حاصل کرے اور میری جنت میں آ جائے، نہیں چاہتا تو جو چاہتا ہے کر لے۔ دیکھیں اس کے کرنے سے کائنات کا کیا بگڑتا ہے، اللہ کے نظام میں کیا خلل ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوگا، وہ خود تباہ ہوگا اور آخرت میں جہنم واصل ہوگا۔ تو جب اللہ نے اختیار دیا ہے بندے کو ماننے نہ ماننے کا، تو میں اور آپ کسی سے زبردستی نہیں منوا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ کے حکم سے فرما رہے ہیں کہ جو تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، اور جو میں کرتا ہوں تم اس سے بری ہو۔ مسلط نہیں فرما رہے، دعوت دے رہے ہیں۔ کوئی نہیں مانتا تو کہتے ہیں تیرا حساب اللہ کے ساتھ۔ تو یہ فقہی اختلافات پر یا عقائد کے اختلافات پر یا نظریات کے اختلافات پر قتل و غارت کرنا، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ منوانا نہیں، کسی کو بتانا ہے، دلائل سے ثابت کرنا ہے، اور اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ ذرا اس پہ بھی غور فرمائیے، وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ ہم اپنی عملی زندگی کو دیکھیں تو جتنے کام ہم خلاف سنت کرتے ہیں ان کا جواب بھی اس میں آ گیا کہ جو میرا اتباع نہیں کرتا اور اپنا کردار اپنی مرضی سے طے کرتا ہے میں اس سے بری ہوں۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ کم و بیش ہر مسلمان کو
سب سے بڑا سہارا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہے۔ حصول شفاعت کے لیے اتباع اور اطاعت ضروری ہے۔ ہر فرد کا اتباع ایک سا نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص سجدہ بھی کرتا ہے تو پتہ نہیں اس میں خشوع و خضوع کتنا ہے، خلوص کتنا ہے۔ دوسرا سجدہ کرتا ہے تو دوسرے میں کتنا خشوع و خضوع ہے۔ ایک میں بہت زیادہ ہو سکتا ہے، ایک میں بہت تھوڑا ہو سکتا ہے، لیکن اتباع تو دونوں کر رہے ہیں۔ انہیں یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ میں تم سے بری ہوں، جاؤ جو بھگتو ہوتا ہے بھگتو۔ جو سرے سے اتباع رسالت ہی نہیں کرتا اور اپنی راہ عمل خود تجویز کرتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا جو شرعی ہے، بلکہ اپنی مرضی سے چیزیں لے لیتا ہے، اپنی مرضی سے دیتا ہے، کردار کا جو باغی ہے اس کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ حضور فرما دیں گے میں تمہارے سے بری ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تم نے زندگی اپنی پسند سے گزاری ہے، میرے حکم کے مطابق نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اللہ معاف کرے، اس سے بڑی محرومی کوئی نہ ہوگی۔ ہم کافروں پہ دوسروں پہ آیات چسپاں کرتے رہتے ہیں، اپنی خبر نہیں لیتے۔ سب سے پہلے اپنی خبر لینی چاہیے، خود کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس نظریے کے تحت کر رہا ہوں، کس چیز کے حصول کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا یہ ایسے عجیب لوگ ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ بعض ایسے ہیں جو آپ کی باتوں پہ کان لگاتے ہیں، آتے ہیں، محفل میں بیٹھتے ہیں، آپ جہاں کچھ بڑے غور سے سنتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ گویا سننا نہ سننا برابر ہو گیا۔ تو فرمایا کیا اب آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ بہروں کو سنوائیں، حالانکہ ان میں عقل ہی نہیں ہے؟ بہرا بھی ہو، پاگل بھی ہو، اسے کوئی کیا سنوائے گا؟ تو واقعی تو بہرے نہیں تھے، لیکن حق بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ حضور سے سنتے تھے، پھر باہر نکل کر انکار کر دیتے کہ بھلا یہ کوئی بات ہے، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ مردے کبھی زندہ ہو سکتے ہیں؟ یہ کیا قیامت کبھی قائم ہوگی؟ لوگ مر گئے، مٹی کھا گئی، ہڈیاں بھی خاک ہو گئیں، یہ کیسے قیامت قائم ہوگی؟ کیا ہوگا؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان کی عقل ماری گئی ہے اور ان کے دل بہرے ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ نے انہیں کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں تو اب یہ بھی رواج ہے نا کہ جس سے جو برائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں بس اللہ کو یہی منظور تھا، اللہ نے تو برائی سے منع فرمایا ہے۔ برائی کا ذمہ دار تو آدمی خود ہے، اور ہر گناہ دل پر اثر چھوڑتا ہے، اس میں سننے سمجھنے کی صلاحیت معاف ہو جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر برائیاں اچھی لگنے لگتی ہیں اور نیکیوں پہ لوگ شرمندہ ہونے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ برائیوں پر فخر کریں گے اور نیکی پر شرمندگی محسوس کریں۔ میں سمجھتا ہوں آج ہم ایسے ہی زمانے میں زندہ ہیں کہ بدکار برائی پہ فخر کرتا ہے اور نیکی کرنے والا آدمی اپنی بات چھپاتا ہے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے کہ یہ کیسا بے وقوف ہے۔ تو فرمایا آپ کے اختیار میں نے نہیں دیا کہ ایسے لوگوں کو جو گناہ کر کر کے اپنی عقل معاف کر لیں، دل کو بہرا کر لیں، آپ انہیں سنا سکیں۔ یہ مخلوق کے ساتھ میرا معاملہ ہے، آپ کا معاملہ میرے احکام پہنچانے تک،
اس سے آگے میرا بندہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، آپ کے احکام پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کی جواب دہی کرنا یہ میرا اختیار ہے، یہ آپ کا۔ تو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے مبرہ ہیں کہ کسی سے زبردستی منوائیں، تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے کہ ہم کہیں جو میں کہتا ہوں وہی مانا جائے۔ حق پہنچانا ضروری ہے، دلائل کے ساتھ پہنچانا ضروری ہے، خلوص کے ساتھ پہنچانا ضروری ہے، منوانا ضروری نہیں۔ ماننا نہ ماننا یہ اگلے کا اختیار ہے اور اس کا معاملہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ اسی طرح فرمایا ان کی آنکھیں بھی اندھی ہو جاتی ہیں اگر آپ کو دیکھ ہی پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت یہ ہے کہ آپ حضرت عبداللہ کے صاحبزادے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، قریش کے ایک اہم خاندان کے ایک اہم رکن ہیں۔ یہ بات تو سارے کافر بھی منافق بھی مانتے ہیں۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور انبیاء کے بھی امام ہیں۔ پہلی حیثیت انسانی معاشرے کی حیثیت ہے جو ہر فرد کو حاصل ہوتی ہے کہ یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے۔ لیکن دوسری حیثیت وہ ہے جس میں آپ تنہا ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں۔ اگر وہ حیثیت نہ دیکھی جائے تو پہلی کو دیکھا تو کیا دیکھا، نہ دیکھا تو کیا دیکھا۔ پہلی تو ایک عمومی حیثیت ہے جو ہر انسان کو حاصل ہے۔ اصل جو چیز نظر آنے والی اور دیکھنے والی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت ہے۔ تو فرمایا ان کی گناہوں نے، ان کی برائیوں نے، ان کی بدعمالیوں نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا ہے، جس کا اثر ان کی نظروں پر بھی ہے، اور یہ سن نہیں سکتے، نظریں گھماتے ہیں آپ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود عالی کو دیکھتے ہیں، آپ کو ایک قریش خاندان کا ایک معزز فرد تو دیکھتے ہیں، لیکن آپ کو محمد الرسول اللہ نہیں دیکھتے۔ جس طرح کچھ ایسے اندھے ہوتے ہیں جن کو دن میں دکھائی دیتا ہے، رات کو دکھائی نہیں دیتا، اسی طرح ان کو کچھ نظر آتا بھی ہے اور حقائق نظر نہیں آتے۔ ایک طریقے سے یہ اندھے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے کہ اندھوں کو راستہ دکھائیں جب وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو ان کی نظر ہی بند ہے، اندھے ہیں، آنکھیں بینائی ختم ہو گئی آنکھوں میں، تو کیسے آپ کے دکھانے سے راستہ نظر آئے گا؟ اور زبردستی دکھانا تو کوئی ضروری نہیں، یہ تو اللہ کریم کا اپنا حق ہے کہ وہ بندے سے باز پرس کرے کہ تم نے یہ کیا یا یہ نہیں کیا۔ اب یہاں بات یہ آ جاتی ہے کہ جو پڑھتا سنتا ہے وہ کہتا ہے یار اللہ نے ان کے کان بہرے کر دیے، اللہ نے ان کی نظریں بند کر دی، تو بیچارے کیا کرتے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ انسانوں پر رائی برابر بھی زیادتی نہیں کرتے۔ اگر کسی کے توفیق عمل ہی اللہ چھین لے، کسی سے نظر ہی چھین لے، کسی سے سماعت ہی چھین لے، تو یہ تو زیادتی ہو جائے گی کہ خود اس کو بہرا اندھا کر دیا، پھر اس کو میدان حشر میں حساب کے لیے کھڑا کر دے کہ یہ بات کیوں نہیں سنی، یہ کام کیوں نہیں کیا، اس طرف کیوں نہیں چلے، تو یہ تو زیادتی ہوگی۔ اللہ کسی سے زیادتی نہیں کرتے، یہ لوگوں کا اپنا انتخاب ہے۔ یہ نظر و سمع و بصر سلامت ہوتی ہے نور ایمان سے، نور ایمان سلامت رہتا ہے اعمال اور کردار سے۔ ایمان وزادتم ایمانا، ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ زیادتی کیا ہے ایمان میں؟ ایمان میں زیادتی اتباع رسالت سے ہوتی ہے، کردار سے ہوتی ہے۔
اور اگر اتباع میں نقص آئے تو اگر اتباع کرنے سے زیادتی ہوتی ہے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اتباع چھوڑ دینے سے کمی بھی ہوگی. یعنی جتنا ہم اتباع کرتے ہیں ایمان اور یقین میں اور زیادتی ہوتی ہے اور قوت آتی ہے. تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس کے دوسری طرف یہ ہوگا کہ اگر ہم اطاعت چھوڑ دیتے ہیں، اعمال میں حضور کی پیروی چھوڑ دیتے ہیں، تو ایمان کمزور بھی ہوتا جائے گا. اسی لیے گناہ کو کہتے ہیں مفضی الی الکفر ہے، یعنی یہ کفر کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے. مسلسل بد اعمالی آخر اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ جی پتہ نہیں ہوگا کیا نہیں ہوگا، کس نے دیکھا ہے. سنتے ہیں قیامت ہوگی، موت کے بعد زندگی ہوگی، عذاب ثواب ہوگا، قبر میں سوال جواب، کس نے دیکھا ہے، کون جانے کیا، جب ہوگا تو دیکھی جائے گی. یہ نتیجہ ہوتا ہے بد اعمالیوں کا. تو فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ رائی برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. ولیکن الناس انفسهم یظلمون، یہ ظلم لوگ اپنے ساتھ خود کرتے ہیں. یہ زیادتی لوگ اپنے ساتھ خود کرتے ہیں. ایک بات بڑی مزے سے کہہ دی جاتی ہے کہ جی ہم اگر نمازیں پڑھیں گے تو اللہ کے کون سے مال چھت جائیں گے، اور اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو اللہ کا کون سا نقصان ہوگا، اللہ کو ہماری نماز سے کیا ہے. سادہ سی بات ہے، ہم نماز اللہ کے لیے کچھ مدد کرنے کے لیے نہیں پڑھتے کہ وہ ہماری نماز کا محتاج ہے. ہم سجدہ کرتے ہیں کہ اس کی ہمیں ضرورت ہے. وہ تو محتاج نہیں ہے کسی کا. ساری مخلوق اس کی ولی اللہ بھی ہو جائے اور نیک بھی ہو جائے تو اس کی شان بڑھ نہیں جاتی. ساری دنیا خدا نخواستہ انکار کر دے تو اس کی شان میں کمی نہیں ہوتی. وہ بندوں کا محتاج نہیں ہے. ہم محتاج ہیں. ہم جو نیکی کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں. ہم سجدہ کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں کہ ہم سے اللہ کریم راضی ہو، ہمیں اتباع رسالت نصیب ہو. ہم لین دین میں حلال حرام کی پرواہ کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں. ہم معاملات میں شریعت کا لحاظ رکھتے ہیں تو جتنا اتباع کرتے ہیں اپنے ہمیں اس کی ضرورت ہے. اللہ کریم کسی سے تھوڑی سی بھی زیادتی نہیں کرتے. مخلوق کا اور اللہ کا کیا مقابلہ ہے. وہ خالق ہے، ہم بے جان ذرا سی مخلوق ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں. کبھی ہم ڈنڈا لے کر کسی چونٹی کے پیچھے دوڑے ہیں کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، حالانکہ مخلوق ہونے میں چیونٹی اور ہم برابر ہیں. وہ چھوٹی مخلوق ہے، ہم قد کاٹھ میں بڑے ہیں. وہ بے شعور ہے، ہمیں اللہ نے شعور معرفت دیا ہے، انسان بنایا، الحمدللہ ایمان دیا، مسلمان بنایا. لیکن کوئی چیونٹی کاٹ بھی لے اور اسے ہم اس طرح گرا دیں تو کبھی تلاش کرنا شروع کرتے ہیں کہ اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کی ٹانگ توڑ دوں گا. کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ ہم اسے اہمیت دیں. ہماری حیثیت اللہ کی بارگاہ میں اس سے بھی کم تر ہے. ہماری حیثیت کیا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ زیادتی کرے یا ہمارے ساتھ جنگ کرے؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں. اللہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، ہم خود اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. جہاں جہاں اتباع رسالت چھوڑتے ہیں اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. فرمایا جس دن اللہ سب کو جمع کرے گا، حشر قائم ہوگا، پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ موت فنا کا نام نہیں ہے، موت زندگی کا رخ بدلنے کا نام ہے. یہ زندگی کا ایک رخ ختم ہو گیا، اگلا شروع ہو گیا. ایک فیز ختم ہو گیا، دوسرا فیز شروع ہو گیا. موت کسی خاتمے یا
تمام ہونے کا نام نہیں ہے، زندگی تمام نہیں ہوتی، زندگی کا فیز بدل جاتا ہے، رخ بدل جاتا ہے، صورت بدل جاتی ہے۔ پھر بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ میدان حشر میں کَأَلَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، انہیں یہ احساس ہوگا کہ دنیا میں تو ہم کوئی پل بھر ہی رہے، کتنا عرصہ برزخ میں ہو گیا اور اب قیامت قائم ہوئی ہے، کتنا وقت قیامت میں لگے گا اور آگے ہمیشہ رہنے، اس کے مقابلے میں ہم دنیا میں تو ساعتم من النہار، کوئی دن کا چھوٹا سا حصہ، چند لمحے ہی زندگی، اس کے مقابلے میں تو دنیا کی زندگی چند لمحے تھی۔ اب اس سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ موت بندے کا حافظہ ختم نہیں کر دیتی، شعور ختم نہیں کرتی۔ حشر قائم ہوگا تو کافروں کو یاد ہوگا کہ ہم دنیا میں کتنے رہے، برزخ میں کتنے رہے اور آگے کیا ہے، تو اس کا تقابل کریں گے کہ یار وہ تو پل بھر تھی اس کے مقابلے میں۔ اور پھر دوسری بات ارشاد فرمائی یتعارفون بینہم، دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ رہے گی ان کو پہچانتے بھی ہوں گے۔ تو یہ جو آج ایک نیا طوفان بدتمیزی اٹھا ہوا ہے کہ جو مر گیا اسے کیا شعور ہے، اس کی تو تردید آ گئی۔ فرمایا قیامت تک کا عرصہ گزر جائے گا، انہیں بات بھولے گی نہیں، لوگ بھولیں گے نہیں۔ یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ تو شعور کا رہنا تقاضا حیات کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک قسم کی حیات تو کافر کو بھی نصیب ہوتی ہے، وہ بھی مر کر ختم نہیں ہو جاتا، اس کی روح بھی باقی رہتی ہے اور اس روح کے علوم بھی باقی رہتے ہیں، جن کو دنیا میں دیکھا جانا وہ بھی یاد ہے، جو کچھ کیا، جو کردار تھا وہ بھی یاد ہے، جو عقیدہ تھا وہ بھی یاد ہے۔ اور یہ اندازہ بھی اسے ہو جائے گا کہ آخرت کی زندگی کتنی لمبی ہے اور اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو پل بھر تھی۔ اب یہ حال تو کافر کا ہے۔ تو جنہیں اللہ نے کہا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں۔ اب قتل کا فعل جسم پہ صادر ہوتا ہے، گردن کٹ گئی، سینہ چھلنی ہو گیا، گولی لگ گئی، جلا دیا گیا۔ جتنے لوگ جہاد میں شہید ہوتے ہیں پھر ان کا جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے، انہیں دفن بھی کیا جاتا ہے۔ فرمایا انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں۔ گویا ان کا تعلق روح کا بدن کے ساتھ اس طرح، حیات تو برزخی ہوتی ہے ان کی، وہ دنیا میں پھر کھانا کھانے اور دال روٹی کھانے اور گرمی سردی برداشت کرنے نہیں آتے، برزخ میں چلے جاتے ہیں، لیکن مردہ نہیں ہوتے کہ ان کی ارواح کا تعلق جسم کے ساتھ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جسم بھی سلامت رہتے۔ صدیوں بعد صحابہ کرام کے وجود نکلے بعض حادثات کی وجہ سے تر و تازہ تھے۔ تو اگلے دن میں ایک دیکھ رہا تھا فیس بک پہ تصویر آئی ہوئی تھی افغان جہاد میں شہید ہونے والے ایک نوجوان کی، 32 سال بعد انہیں اس کی قبر کھولنی پڑی، کوئی وجہ ہوئی تو ایسے لگتا تھا جیسے سو رہا ہے۔ اور صحابہ کی قبریں تو صدیوں بعد، 1400 سال بعد بھی کھولی گئیں۔ مسجد نبوی کی توسیع کے وقت صحابہ کرام کے وجود نکلے وہاں سے اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ 1974 کا واقعہ ہے، تر و تازہ تھے، ایسے جیسے سو رہے ہیں۔ یعنی روح کا تعلق بدن سے اتنا مضبوط تھا کہ بدن تر و تازہ رہا۔ اور شعور تو کافر کا بھی ضائع نہیں ہوتا، مومن کا کیوں ضائع ہوگا؟ فرمایا حشر کو اٹھیں گے تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ لم یلبسوا الا ساعة من النہار، کہ دنیا میں تو ہم بہت تھوڑا عرصہ رہے، کاش وہ پل بھر نافرمانی نہ کی ہوتی، تھوڑا سا تو عرصہ تھا، اس میں اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی ہوتی۔ اور یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، پہچانیں گے یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس نے اتباع کیا، یہ دیکھو کس درجے پہ ہے، جس نے نہیں کیا وہ کتنا رسوا ہے۔
قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے انکار کیا، انہوں نے بہت بڑا نقصان کیا اور اپنا نقصان کیا۔ حقیقت کا انکار حقیقت کو تو نہیں بدلتا، انکار کرنے والے پہ پلٹتا ہے۔ حقیقت تو اپنی جگہ قائم رہتی ہے، حق اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ اب سورج طلوع ہوا، کوئی کہے میں نہیں مانتا، تو اس کے نہ ماننے سے کیا سورج تاریک ہو جائے گا؟ حق اپنی جگہ قائم رہتا ہے، حقیقت قائم رہتی ہے، انکار کرنے والے پر خود اس کا الٹا اثر اور نقصان ہوتا ہے۔ تو فرمایا یقیناً جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے انکار کیا، اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا۔ وما کانوا مہتدین، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے انکار کا کہ دنیاوی زندگی میں ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ یعنی انکار کا نقصان جو ہے وہ حقائق کو نہیں ہوتا، انکار کرنے والے کو ہوتا ہے کہ اسے وہ حقیقت اور اس پہ یقین نصیب نہیں ہوتا۔ ما کانوا مہتدین، اسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی، اور ہدایت ہے اللہ و اللہ کے رسول کے ارشادات۔ بعض بد نصیب بالکل انکار کر دیتے ہیں، اور بعض انکار نہیں کرتے لیکن ساری زندگی عمل بھی نہیں کرتے، زبانی کہتے رہتے ہیں مانتا ہوں مانتا ہوں۔ تو فرق تو دونوں میں ہوگا، لیکن پھر بھی عمل نہ کرنے کا بھی کتنا نقصان ہے۔ اتباع رسالت نہ کرنے سے بندہ مزید گمراہیوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ فرمایا عذاب کے جو وعدے کیے جاتے ہیں، بعض اوقات انسانی جرائم اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ عذاب کی کوئی صورت دنیا میں بھی پیدا ہو جاتی ہے، قوموں کی قومیں تباہ ہو گئیں، غرق ہو گئیں، صورتیں بدل گئیں، ذلت و رسوائی مقدر ہو گئی۔ تو فرمایا اگر ایسا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں موجود ہونے میں، موجودگی کے وقت ان پہ کچھ عذاب آ جائیں، اللہ کی طرف سے سختی آ جائے، یا آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں، آپ کی حیات دنیاوی پوری ہو جائے، آپ برزخ میں جلوہ افروز ہوں، تو ان پر کچھ عذاب آ جائیں۔ لیکن یہ عذاب جو دنیا میں آتے ہیں یہ آخرت کے عذاب میں کمی نہیں کرتے۔ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی مقدر ہو جاتی ہے، اس کے بعد فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پھر انہیں مر کر میری بارگاہ میں حاضر ہونا، ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اور پھر انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے روبرو کیا۔ اب تو دنیا میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو برائی کو برائی سمجھتے بھی نہیں، اس پر شرمندہ بھی نہیں ہوتے، اور اسے لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، علل اعلان کرتے ہیں۔ کافروں کی بات تو رہنے دیجئے، وہ تو ایمان نہ لائے، انہوں نے برائی کو برائی نہ سمجھا، چونکہ نیکی اور برائی کی تعیین کی اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ انہوں نے کتاب کو مانا، نہ انہوں نے رسول کو مانا، تو وہ برائی کرتے ہیں، سر عام کرتے ہیں، سر بازار کرتے ہیں، نہیں شرماتے۔ مجھے حیرت تو اپنی قوم پر ہے کہ آپ صرف ٹی وی کے اشتہار دیکھ لیں، کوئی غیرت مند باپ بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر ہمارا ٹی وی نہیں دیکھ سکتا، کوئی غیرت مند بھائی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتا۔ عجیب عالم ہے کہ صابن کا اشتہار ہے، عورت کو ننگا نہاتے ہوئے دکھا دیں گے۔ یعنی کیا صرف عورتیں صابن سے نہاتی ہیں، یا بندے کو نیم بر نہ دکھانا ہی شرط ہے صابن کے ساتھ؟
اور یہ ایک نہیں، بے شمار اشتہار خبرنامے کے ساتھ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ خبریں بھی نہیں سن سکتا۔ تو جو قوم علل اعلان برائی کرتی ہے، سب کے سامنے برائی کرتی ہے، پھر اس کا دعویٰ ایمان کا بھی ہے، تو پھر اللہ ہی جانے، اللہ کی مخلوق جانے کہ وہ ایمان کیسا ہے، یا اس میں کتنی طاقت ہے، یا کیا کرتا ہے۔ ایک عجیب عہد آ گیا ہے، عجیب وقت آ گیا ہے، اور اس میں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے شیطان کے ان ہتھ کنڈوں سے۔ اور پھر ان چیزوں پر اخروی عذاب تو الگ، ان چیزوں پر دنیا میں بھی عذاب آتا ہے۔ امریکہ میں ایڈز پھیلی، بڑا مہلک مرض تھا، اس پہ تحقیق کوئی اب تک ہو رہی ہے۔ دو طرح کی تحقیقات کی گئی کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ہوتا ہے یہ مرض۔ دوسری کی گئی کہ اس کا علاج کیا ہے۔ وجہ سائنس نے یہ تلاش کی کہ یہ لواطت سے ہوتا ہے، اس کی بنیاد لواطت پر ہے۔ کسی نے مغرب میں، یورپ میں، امریکہ میں لواطت سے منع نہیں کیا، لواطت کو بین نہیں کیا، وہاں قانوناً درست ہے۔ وجہ کو چھوڑ دیا، علاج کے پیچھے سرگرداں ہیں، علاج کیا، وجہ چھوڑ دی کہ بڑھتا رہے، ہوتا رہے، کچھ بھی ہے، وجہ بند نہیں کی۔ کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب منطق ہے کہ وجہ کو آپ نہیں روکتے تو مرض کیسے رکے گا۔ ہم کہتے ہیں دہشت گردی ہوتی ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، ڈاکے ہوتے ہیں، لوگ لوٹے مارے جاتے ہیں، ملک میں کوئی جائے امان نہیں، لیکن اپنا کردار نہیں دیکھتے۔ جب آپ بے حیائی کو عام کریں گے، سر عام فوش حرکات کریں گے، ٹیلی ویژن پر فوش حرکات دکھائیں گے، تو میرے بھائی اس کے نتیجے میں یہی چیزیں آئیں گی، دہشت گردی آئے گی، قتل و جہاں زنا عام ہوگا وہاں قتل عام ہوں گے، جہاں چوری اور رشوت خوری عام ہوگی وہاں بھوک عام ہوگی۔ حدیث شریف میں اور قرآن کریم میں خود یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ سورہ مطففین میں یہ سارے ارشادات ملتے ہیں کہ جہاں زنا ہوگا وہاں قتل عام ہوگا، جہاں چوری، دھوکہ دہی اور ذخیرہ اندوزی اور کم تولنا ہوگا وہاں بھوک اور افلاس کی مصیبت ڈالی جائے گی۔ تو ہم کیسے عجیب لوگ ہیں، اس سے زیادہ مصیبت کیا ہوگی کہ ہمارے پاس پیسے ہوتے، ایک تو ہوتا ہے کہ بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اسے چیز نہیں مل رہی، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ یا تو یہ بات ہے کہ جیبیں پیسوں سے بھری ہوئی ہیں اور قطاریں لگا کر کھڑے ہیں، گیس بھی نہیں مل رہی، پیٹرول بھی نہیں مل رہا، بل دینے کو تیار ہیں، بل دے رہے ہیں، بجلی نہیں آ رہی، بل دے رہے ہیں، پانی نہیں آ رہا۔ یعنی کتنا عذاب الہی ہے کہ آپ کے پاس سرمایہ ہے، آپ کو چیز نہیں مل رہی، تو اس سے بڑا عذاب کیا؟ تو یہ میرے بھائی یہ عذاب الہی ہیں، یہ آپ کی تدبیروں سے نہیں ٹلیں گے، یہ توبہ سے ٹلیں گے اور کردار کی اصلاح سے چلیں گے۔ انصاف کرو گے امن ہوگا، روزی فراخ ہوگی، بارشیں ہوں گی، عدل کرو گے معاشرہ خوشحال ہوگا، ظلم کرو گے تو طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں۔ ہم ظلم کرنے سے باز نہیں آتے، کہتے ہیں یہ ساری مصیبتیں ٹل جائیں، زہر کھاتے رہیں اور مرے نہیں، تو زہر غذا تو نہیں ہے، زہر تو موت کی دائی ہے، زہر کھاتے رہیں گے تو مریں گے، تڑپیں گے، بیمار ہوں گے۔ تو اس ساری مصیبت کا علاج یہاں بتا دیا گیا کہ اگر یہ آپ کی نافرمانی کرتے رہیں گے یا ایمان نہیں لائیں گے تو کچھ نہ کچھ عذاب تو ان پر دنیا میں بھی آئے گا، جس کا اللہ نے وعدہ فرما دیا ہے۔ آپ دنیا میں موجود ہوں، آپ بھی دیکھ لیں تو اور دیکھ بھی سکتے ہیں، یا آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آئیں گے ضرور۔
اور اس کے بعد انہیں واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی جرم کیا وہ اللہ کے روبرو کیا، اللہ سامنے، اللہ دیکھ رہے تھے۔ واللہ شہید، اللہ کریم اسے ملاحظہ فرما رہے تھے، دیکھ رہے تھے، جو کچھ انہوں نے کیا اللہ کے روبرو کیا۔ اب جو دنیاوی قاعدہ، عام انسانی قاعدہ دیکھ لیں کہ کوئی زیادتی کرتا ہے اور اسے مجسٹریٹ دیکھ رہا ہے، جج دیکھ رہا ہے، جس کے سامنے اس نے پیش ہونا ہے، تو اس کے پاس بچنے کا کون سا ہیلا ہے، کون سی صفائی پیش کرے گا؟ یعنی جس نے فیصلہ کرنا ہے، سزا جزا جس نے دینی ہے، وہ تو خود دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تو پھر صفائی کیا پیش کرو گے؟ تو پھر یہ کتنی مشکل بن جائے گی۔ انہوں نے صرف میرے پاس آنا نہیں، بلکہ انہوں نے ان حالات سے گزرنا ہے کہ یہ جو کچھ کرتے رہے اللہ اس پہ گواہ تھا، شہید تھا، دیکھ رہا تھا، جانتا تھا۔ اللہ کے سامنے کتنی دیدہ دلیری ہے کہ رب کریم کے سامنے یہ جرائم کرتے رہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ پہلے تو ہمیں بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ جو کام لوگوں کے سامنے کرنا پسند نہیں کرتے ہو وہ تنہائی میں بھی مت کرو کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جس کام کو تم برا سمجھتے ہو کہ لوگوں کے سامنے نہ کیا جائے، تو اتنا حیا تو کرو کہ اللہ کے سامنے تو نہ کرو۔ لیکن اب دور بدل گیا ہے، اب جو مخلوق ہے یہ لوگوں کے سامنے تو کرنے سے ہچکچاتی نہیں، یہ برائی کو برائی سمجھتے نہیں، اس پہ فخر کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ اس بے حیائی سے پناہ دے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے اور حضور کی اطاعت نصیب فرمائے، خود ہمیں بھی ہدایت پہ قائم رکھے اور ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمیں ان مصیبتوں سے نجات دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔